جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں بابا ہر رات، روایت سنا رہا ہوں، اسے علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں بھی لکھا ہے اور ظاہراً سفینۃ البحار کے اندر بھی یہ روایت لکھی ہے علامہ شیخ عباس قمی نے۔ بی بی فرماتی ہے بابا ہر رات علی کسی سے باتیں کرتے ہیں، علی کا بولنا تو نظر آتا ہے مگر جواب نظر نہیں آتا۔ میرا تو دل کہتا ہے کہ شاید کسی کو نظر نہیں آتا تھا، اس لیے بی بی نے فرمایا، اور بی بی اگر یہ سوال نہ کرتی تو نبی کا جواب کیسے آتا، اور جواب نہ آتا تو پھر آج یہاں بیان کیسے ہوتا۔ بعض فضائل اس لیے بیان کروائے گئے ہیں تاکہ وہ روایت بن جائیں، وہ حدیث بن جائیں اور پھر وہ بیان ہو، کتابوں میں لکھے جائیں۔ بابا علی کسی سے بات کرتے ہیں اور پھر علی کا بولنا تو نظر آتا ہے مگر جواب نظر نہیں آتا، تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ دن بھر جو زمین پر گزرا ہے وہ رات کو جا کر علی کو پہنچائے۔ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک حسین جملہ اس نبی کے فرمان کے مطابق فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علی سے زمین باتیں کرتی ہے، یہی دلیل ہے کہ علی کا لقب ابو تراب ہے۔ ابو تراب صاحب تراب، صاحب جی۔ اس گھر کے صاحب کون ہیں؟ اس گاڑی کے صاحب کون ہیں؟ اس فیکٹری کے صاحب کون ہیں؟ تو میں لفظوں کو بدل کے کہہ دوں، اس فیکٹری کا مالک کون ہے؟ اس گھر کا مالک کون ہے؟ پروردگار عالم نے مولا کو ابو تراب قرار دیا ہے۔ علی زمین سے باتیں کرنے والے، زمین جنہیں خبر سنائے وہ علی، زمین جس کی پابند ہو وہ علی۔ الحمدللہ میرا مجمع میرے ساتھ ہے۔ سیدہ کا جب مولا علی سے عقد ہوا نا تو سیدہ کا مہر اللہ نے زمین کو قرار دیا۔ اب یہ سننے کے بعد ذرا ایک روایت ہدیہ لے لیجئے مجھ سے۔ روایت یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں، نبی مکرم فرماتے ہیں، ان اللہ قد جعل صداقہا الارض، اللہ نے فاطمہ کا مہر زمین کو بنایا ہے۔ فمن مشا علیہ مبغضا لکا یا علی مشا حراما، یا علی یہ زمین تمہاری فاطمہ کا مہر ہے، اور جو اس زمین پر تمہارا بغض دل میں رہ کے چلے، جو اس زمین پہ تمہارا بغض دل میں رکھ کر چلے، اس کا ہر قدم اٹھانا حرام۔ جی توجہ کر لیا آپ نے؟ ممکن ہے میرا کوئی وہ بھائی جو مجلس میں شاید کبھی کبھی آتا ہے، جی اب کسی بھی وجہ سے، بخاری صاحب کے خانوادے کی وجہ سے آیا ہو پہلی دفعہ، یا مجھے اپنا دیدار کروانے پہلی دفعہ آیا ہو، میں اسے ایک جملہ کہوں گا کہ بھائی جنہوں نے کچی پکی نہ پڑھی انہوں نے میٹرک کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں، ان مفاہیم کو سمجھنے کے لیے بار بار آنا ہوگا۔ مشکل ہے نا، مشکل ہے کہ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے، نئی بات لے کر آ گئے، ہم نے تو نہیں سنا تھا۔ اور یہ شیعہ حضرات تو ویسے ہی غلو کرتے ہیں۔ بہت آسان ہے نا ایک جملہ کہہ دینا کہ شیعہ حضرات تو ویسے ہی غلو کرتے ہیں، تو غالیانہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو بعض تو وہ ہیں جن کو میں نے، البتہ میں نے بیچارے ان پہ رکھ کے بات کر لی، ورنہ تو کوئی پرانے لوگ بھی ایسے ہیں جن کے ہاں گلے سے دیر سے اترتی ہیں کچھ چیزیں۔ بعض پرانے لوگ، خاندانی لوگ ہیں جن کے گلے سے دیر سے اترتی، یہ کہاں سے آ گئی بات، یہ کیسے آ گئی بات۔
تو بہرحال یہ ایک مشکل ہے ہماری، مجھ جیسے لوگوں کی بھی ایک مشکل ہے، لیکن کوئی بات نہیں، کوشش یہ ہو کہ بات محبت سے پیار سے منتقل کی جائے. چڑھانا مطلب نہیں ہے، بیان کرنا مطلب ہے، سمجھانا مطلب ہے، اہل بیت کی محبت دلوں میں جاگزین کرنا مطلب ہے. ان کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے، العالم الغیب للہ، عالم غیب صرف اللہ ہے، خالق اللہ، رازق اللہ، تھکے تو نہیں آپ حضرات، مالک اللہ. اگر خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، جی عالم اللہ، تو پھر قرآن مجید میں اللہ نے یہ کیوں کہا ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں تھیں، نوحی ہے الیک، ہم نے آپ کو بتا دی. وہ مالک الملک جس نے یہ اعلان کیا کہ تؤتی الملک من تشاء، وہ جسے چاہے ملک دے دے. تو ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، ملکیت اللہ کی ذاتی ہے، اہل بیت کی عطائی ہے. بہت روشن عقیدہ ہے بھائی. یہ ممبر اہل بیت کی تعلیمات کا ترجمان ممبر ہے. یہاں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جسے سنبھالا نہ جائے. تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی، بات جا رہی تو کوئی ایسی بات یہاں سے نہیں ہوگی جسے سنبھالا نہ جائے. بات ہوگی تو سنبھلی بھی بات ہوگی. اللہ مالک ہے، مگر اسی مالک نے تو جسے چاہے وہ ملک دے دے. اچھا، وہ خود کہہ رہا ہے وہ جسے چاہے ملک دے، ملا کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ. بھائی وہی اللہ کہہ رہا ہے وہ جسے چاہے ملک دے دے. تو وہ جب جسے چاہے ملک دے دے، کہہ رہے جب جسے چاہے ملک دے دے، جسے چاہے ملک دے دے، آپ کے لیے نہیں بولا جا رہا، اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے. اللہ جسے چاہے ملک دے دے، اللہ کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک صلوات پڑھیں تو ایک مثال دوں. ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ جسے چاہے پر ذرا میرا مجمع توجہ کرے. اللہ جسے چاہے، تو اللہ چاہے تو فلاں چیز سے وہ کام لے لے کہ جو اللہ نے فلاں بڑی بڑی ہستیوں سے لیا. میرے منہ میں تو زبان نہیں ہے وہ کہ میں وہ الفاظ بھی بولوں. آپ متوجہ ہیں، یہی میرے لیے کافی ہے. بعض لوگ اتنی حتاقی کر رہے ہوتے ہیں، بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی بول دیتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے، تو اللہ جسے چاہے تو اللہ نے جو کام فلاں ہستیوں سے لیے، مقامات عظما رکھنے والی بڑی ہستیوں سے جو اللہ نے کام لیے، اللہ چاہتا تو وہ کسی بھی فلاں مخلوق سے کام لے لیتا. تو میں ان لوگوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ آپ کے مزاج کا ہے، اللہ کی مشیت کا جملہ نہیں ہے. یعنی آپ اگر اس جگہ ہونا کہ آپ جسے چاہیں تو شاید یہ آپ کے لیے تو صحیح ہو، مگر اللہ کے لیے یہ اس جملے کے ساتھ یہ مثال بنتی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا، دلیل دے رہا ہوں. جو اللہ کو قادر تو مانتا ہے، یہ کہہ کر وہ جسے چاہے دیتے. قادر ہے نا بھائی، قادر ہے، وہ جسے چاہے دے دے. جو اللہ کو قادر تو مانتا ہے مگر عادل نہ مانتا، وہ یہ بات کرے گا. اس قادر کی آپ نے قدرت تو سمجھ لی اللہ کی، اللہ چاہے یہ کر دے، اللہ چاہے وہ کر دے، اللہ چاہے وہ کر دے. اللہ کی قدرت کو تو مان لیا، یہ بھول گئے کہ وہ عادل بھی ہے. نااہل کے اوپر کیسے اپنی قدرت کا استعمال میں لائے گا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. جی نااہل کے حوالے کیسے اپنی قدرت کو کرے گا. وہ قادر بھی ہے تو وہ عادل بھی ہے نا. لہذا جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جسے چاہے ملک عطا کرے تو وہ عین عدل ہے، اس کا ملک دینا عین عدل ہے. وہ رازق مطلق ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ان اللہ یقسم ارزاق العباد وعلی ایدینا یجریھا. اللہ اپنے بندوں کے رزقوں کو معین کرتا ہے اور ہم اہل بیت کے ہاتھوں جاری کرتا ہے. عین توحید گفتگو ہے. اچھا یاد رہے، ہم سے زیادہ کوئی عقیدہ توحید کی تشریح کرنے والا نہیں ہے.
ہم صحیفہ سجادیہ رکھتے ہیں، ہم نہج البلاغہ رکھتے ہیں، ہم دعائے عرفہ رکھتے ہیں، ہم دعائے کمیل پڑھنے والے لوگ ہیں، اور دعوت ہے سب کو کہ آئیں اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ مولا علی سے سیکھیں۔ جی اللہ سے بات کرنے کا طریقہ امام حسین سے سمجھیں، امام سجاد بتائیں گے کہ اللہ سے بات کیسے ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں شیخو پورا کا منتخب اور مقتدر مجمع مجھ سے ایک جملہ اور ہدیہ لے۔ یہ جو فرمایا ہے نا، نحنو نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ایسا قاعدہ ہے، ایسا فارمولہ ہے، ہماری 85 الجھنیں دور ہو جائیں اگر ہم اس فارمولے پہ عمل کر لیں۔ جو باتیں بچوں کو بتانے کی نہیں ہیں، تم نے بچوں کو کیوں بتا دی؟ جی جو سامنے والا سمجھ ہی نہ پاتا اور تم نے اس کو کیوں بتا دیا؟ معصوم فرما رہے ہیں ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت ہم سے ہماری عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، مگر جب اللہ سے بات کرتے ہیں نا تو اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں۔ جی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو اپنی عقل کے مطابق، لہذا ان کی عقل کے مطابق ہیں یہ دعائیں۔ تبھی تو 1400 سال سے تشریح کر کر کے تھک گئے، تشریح نہیں ہو پا رہی، ائمہ کی دعاؤں کی تشریح نہیں ہو پا رہی۔ بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے دانشوروں نے ائمہ اہل بیت کی دعاؤں کی تشریح میں کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، مگر ہر لکھنے والا کہتا ہے میں تو اتنا ہی سمجھاؤں۔ کہاں بیان کر پائے، کہاں بیان ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ یا اللہ جانتا ہے کہ یہ میری مخلوق کیا مجھ سے بول رہی ہے، یا یہ بولنے والے جانتے ہیں کہ ہم اللہ سے کیا بول رہے ہیں۔ جی یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے۔ کوئی سمجھائے مولا علی کے اس جملے کو، مولا علی کے اس مناجات کے فقرے کو کوئی سمجھائے۔ اے وہ اللہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے کہ وہ ہے۔ بھائی اللہ کو سمجھنے کے لیے تو دلیل ڈھونڈ رہے تھے، مولا نے ساری دلیلوں کو منقطع کر دیا۔ اللہ کو اللہ سے سمجھو، یہ علی کا مزاج ہے۔ تم چاند سورج سے اللہ کو سمجھتے ہو، تم ہواؤں کے نظام سے اللہ کو سمجھتے ہو، تم شمسی نظام سے اللہ کو سمجھتے ہو، تم سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے اللہ کو سمجھتے ہو۔ کتنا چھوٹا معیار ہے تمہارا۔ یہ کوئی علی مولا پیغام دے رہے ہیں، کتنے نیچے آ کے اللہ کو سوچ رہے ہو، کتنا نیچے آ کے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ بھئی میں اور آپ اللہ کو مانے جانے پہچانے کیسے؟ نظام شمسی سے، جی موسموں کے نظام سے، ستاروں کے نکلنے سے ٹوٹنے سے، چاند کے مختلف مرحلوں سے گزرنے کے بعد مکمل ہونے تک سے، سمندر کی روانیوں سے، پھولوں میں خوشبوؤں کے آنے سے، پتیوں پہ رنگ چڑھ جانے سے، مور کے پروں پر بکھرے ہوئے رنگوں کے چھا جانے سے، چمگادڑ کی عجیب الخلقت مخلوق کو غور کرنے سے، چیونٹی کا اتنا سا وجود جو میری اور آپ کی انگلی کے پوروے پر 25 آ جائیں، اس کا دل بھی ہے، اس کے پھیپڑے بھی ہیں، اس کا تنفس بھی ہے، اس کے ہاں نظام تناسل بھی ہے، اس کے قوہ مدافعہ بھی ہے، قوہ جاذبہ بھی ہے، جو ایک 6 فٹ کے انسان میں ہے وہ چیونٹی میں بھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ان چیزوں سے اللہ سمجھ رہے ہیں نا، ہم ان چیزوں سے اللہ کا وجود سمجھ رہے ہیں کہ اللہ ہے، تھکے ہوئے نہیں ہے نا۔ ہم جان رہے ہیں کہ اللہ ہے ان ساری چیزوں سے، مگر وہ علی ان سے کیسے مانے اور سمجھے جو ان کی خلقت سے پہلے بناؤ۔ کچھ بھی نہیں تھا، محمد کا وجود تھا، علی کا نور تھا، سیدہ کا وجود تھا۔ تو یہ ہستیاں کیسے سمجھیں گی چاند سورج سے اللہ کو؟ کیوں سمجھیں؟ ان میں دم کہاں ہے جو انہیں اللہ یہ سمجھائیں؟ لہذا اللہ کو اللہ سے سمجھنا یہ علی کا مزاج توحیدی ہے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ بھائی خدا کے واسطے بول دو تھوڑا سا،
یا اللہ ہمیں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ جدید نئی نئی مہنگی مہنگی خوبصورت گاڑیوں کا دور ہے، جی ایسا ہی ہے نا۔ شیخو پورہ کے مین شاہراہ سے خوبصورت سی گاڑی گزری، اس جوان نے، ان بچوں کو زیادہ شوق ہے گاڑیوں کے بارے میں، معلومات انہیں زیادہ ہوتی ہے، آپس میں باتیں کرنا شروع کی کہ دیکھو یہ جو گاڑی جا رہی ہے دیکھو کتنا اچھا کلر ہے۔ تو دوسرے نے کہا ارے کلر تو دیکھ لیا، ذرا اس کی لائٹیں تو دیکھو۔ تیسرے نے کہا تم لائٹوں پر ہی غور کر رہے ہو، ذرا اس کا وہ بونٹ تو دیکھو، اس کا بمپر تو دیکھو۔ اب مجھے تو نام بھی صحیح نہیں آتے ہیں، مثلا یہی سارے نام جی۔ اب وہ بچے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، گاڑی گزر گئی، تم نے گاڑی کی صفات پر تو غور کیا، اس پہ غور کیا اس کا بنانے والا کون ہے، اس پہ غور کیا کہ اس کا مالک کون ہے؟ وقت نکل گیا نا، اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی۔ مولا علی، مولا حسین یہی تو فرما رہے ہیں، یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا جی۔ جب ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں، جیسے ابھی میں بیان کر رہا تھا کہ مولا کائنات زمین سے بات کر رہے ہیں، زمین پابند ہے کہ علی کو جواب دے، زمین پابند ہے کہ علی مولا کو جواب دے۔ اللہ نے زمین کو، آسمان کو، چاند ستاروں کو پابند اولی الامر قرار دیا ہے جی۔ عجیب داستان ہے، یہ نہ ماننے پر آئیں تو مولا علی کو ولی نہیں مانتے۔ وہ دوسرا جملہ مجھے مت بولنے دیجیے نا، اور ماننے پر آ جائیں تو نہ جانے کس کو مان لیتے ہیں۔ اب عجیب بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے کہ یہ مدبرات امر کو تو مانتے ہیں۔ یہ ہوا کون چلاتا ہے، یہ پانی کون برساتا ہے، یہ ماں کے شکم میں تصویریں کون بناتا ہے؟ تو سارا عالم اسلام کہتا ہے یہ فرشتے ہیں جنہیں قرآن نے مدبرات امر کہہ کر یاد کیا ہے، مدبرات امر کہہ کر یاد کیا ہے، یعنی یہ مسلمان فرشتوں کی قدرت کو تو مانتے ہیں۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین مولا علی کا شاگرد ہے تو کیا پر بھائی میرے بھائی بخاری صاحب نے جتنے زور سے نعرہ لگوایا جواب ایسا نہیں آیا، مل کر جواب دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب جوانوں کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔